وطر میں جو قنوت پڑھا جاتا ہے اس کی جگہ کیا ہے، کب پڑھا جائے، رکوع سے پہلے پڑھا جائے یا رکوع کے بعد پڑھا جائے؟ اب یہ سب مسئلے تو بہت سارا اختلاف اس میں ہو چکا ہے اور بہت ساری باتیں لوگ لکھتے رہیں، لیکن بہت ہی سمپل بات ہے، یہ اسے آتی ہے اس سے مسئلے بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہمارے سامنے جو روایت ہے نسائی کی، اس میں بہت ہی واضح بات ہے، اس روایت کو یہاں پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث رکعات، آپ 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے نا، قنوت کی جب بات آتی ہے تو کبھی ذہن کہیں کہیں جاتا ہے، یہ وطر کی نماز کا قنوت تھا یا وہ نازلہ والا قنوت تھا جو مصیبت آنے پر پڑھا جاتا ہے، وہ کب تھا؟ تو یہ جھگڑا ذہن سے نکل جانا چاہیے۔ ایگزیکٹ اسی وطر کی بات چل رہی ہے جو ہم 3 رکعت پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، اسی وطر کی بات چل رہی ہے، اس لیے وہ روایت کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث رکعات، آپ 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے۔ کان یقرأ فی الاولی بسبح اسم ربک الاعلی، آپ پہلی رکعت میں سورہ اعلی سبح اسم ربک الاعلی اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وَيَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اور دوسری رکعت میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وَيَقْرَأُ فِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تیسری رکعت کے اندر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد الفاظ کیا، وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، اور آپ رکوع سے پہلے قنوت کیا کرتے تھے۔ ایک دم مسئلے کو حل کر دیا اس حدیث نے، جھگڑے ختم کر دیا کہ پہلے ہمیں رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا چاہیے۔ آپ رکوع سے پہلے قنوت کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا فَرَغَ، اور جب آپ وطر سے فارغ ہو جاتے تھے تو فارغ ہونے کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے تھے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، اللہ کے نبی یہ پڑھا کرتے تھے، یہ 3 مرتبہ کہتے تھے۔ یہ روایت نسائی کی ہے اور صحیح روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا۔ تو بہرحال اس میں جو صحیح بات ہے، راجح بات ہے، وہ یہ ہے کہ وطر میں قنوت ہم رکوع سے پہلے کریں گے۔ دوسری روایتوں سے جواز کا پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی کسی نے قنوت رکوع کے بعد کر لیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی قنوت اس کے وطر میں کوئی فرق پڑ جائے گا، بعد میں بھی کبھی کبھار کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے وہ بھی، لیکن یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اپنا عمل ہے جو آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے، تو یہی افضل اور بہتر ہے کہ قنوت رکوع سے پہلے پڑھا جائے۔ اور قنوت کی دعا تو جانتے ہی ہیں، ہے کہ نہیں، جو ہمیشہ ہم سنتے ہیں جب رمضان کے اندر حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسے رسول ہیں ان سے روایت مروی ہے، وہ روایت آپ جانتے ہیں۔ خیر وقت چکی